خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الزبات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الزبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور الزبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خدا کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہو، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے اور خاص طور پر دختران پلوس کی تمام سسٹر سبات کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں، آج کا یہ دن ان کے لیے پرفضل اور بابرکت دن ہے۔ تو ہم زوردار تالیاں بجا کر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج خدا نے ایک اور بیٹی عطا کی، ایک اور بہن بخشی ہے جو ان کے ساتھ مل کر خدا کی انجیل کی منادی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ میں خصوصی مبارکباد سسٹر عائدہ کو دیتا ہوں، اور جو یہاں پر سپیریئر ہیں، اور دوسری سسٹر جی کو، سسٹر ایدا کو اور عائدہ کو، دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ دن ساری جماعت کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے پرفضل اور بابرکت ہے۔ آج پاکما کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم کے عروج کی عید بھی مناتی ہے، عروج مریم، اور یہ اس میں اتفاق ہے کہ آج کی یہ عہد بندی، پہلی عہد بندی یہ 15 اگست کو رکھی گئی۔ مختلف ڈیٹس دی گئیں، اور کبھی میں اویلیبل نہیں تھا اور کبھی کوئی اور وجوہات کی وجہ سے آج کا یہ دن مقرر کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن جو مقرر کیا گیا ہے اس میں خدا کی برکت ہے، خدا کی مرضی ہے،
खुदा चाहता भी यही था कि जब पाक मुकद्दस कलीसिया मुकद्दसा मरियम के अरूज की ईद मनाए तो वहीं पर खुदा की एक और बेटी अपने आप को खुदा के पाक मज़बा के सामने पेश करे और मुकद्दसा मरियम का नमूना अपनाते हुए उसी का तौर तरीका और उसी की नसीहत अपनाते हुए कुली तौर पर मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदाबंद की नजर करे। तो मैं आप सबको ईद की खुशियां आप सबकी जोरदार तालियों में मुबारक कहता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहर साहब को, उनकी मिसेज को, उनके बच्चों को। अरसदराज से मैं इस खानदान को जानता हूँ, कोई 14-15 साल से, और जब अभी हारून आया भी नहीं था सेमिनरी में उससे पहले, और सना के दंधाल को भी, नानकों को भी, और इसके मामू को भी, इसकी नानी को भी, और इनके सारे रिश्तेदारों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। और पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम लिखे हुए खत में तीमुथियुस की तारीफ करता है और कहता है कि मैं तेरी माँ को जानता हूँ, तेरी माँ ओनिका को, तेरी नानी लुबीन को मैं जानता हूँ, मैं उनके ईमान को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो किस कदर ईमान में मजबूत खवातीन थी। इसलिए मैं तुझे शाबाश देता हूँ क्योंकि तूने उन्हीं का ईमान अपना कर अपने आप को खुदा के हुजूर पेश किया है। इसलिए मैं इस खानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने आज अपनी औलाद का नजराना खुदा के हुजूर पेश किया है। अक्सर बिशप जी जब ऑर्डिनेशन होती है या किसी का सोलर प्रोफेशन होता है, इस बात का जिक्र करते हैं कि नजराने हर कोई पेश करता है, लेकिन अपनी औलाद का नजराना खुदा के हुजूर पेश करना ये बहुत बड़ी बात है और ये अजीम बात है, एक अजीम नजराना है, और ये एक ऐसा बेशकीमती नजराना है जो कोई भी खानदान अपने खानदान की तरफ से खुदा के पाक मज़बा पर रख सकते हैं। हालांकि हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुदा अपने रहम से, अपने फजल से हमें इस लायक कर देता है कि वो हम कमजोरों को, खताकारों को और हम अदना इंसानों को अपने जलाल के लिए चुन लेता, मखसूस करता और अपनी अंजीली खिदमत के लिए भेजता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस बुलावे के लिए, इस बुलाहट के लिए जो खुदा ने सना मोरस को अता की, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बुलावा इस बेटी को खुदा ने अता किया, बल्कि वालिदैन को भी ये बुलावा बख्शा कि वो अपनी औलाद को खुदा के हुजूर पेश कर सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुलाहट एक तरफा नहीं होती है, बुलाहट में वालिदैन की भी बुलाहट शामिल होती है, उनका भी जज्बा शामिल होता है, उनकी भी उम्मीदें शामिल होती हैं, उनका भी शौक शामिल होता है, उनका भी ईमान शामिल होता है। जिस तरह कोई उम्मीदवार अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करता है, उस बेटे और उस बेटी के साथ वालिदैन भी दर हकीकत में उसी बुलावे और बुलाहट में बुलाए जाते हैं। और ये एक अजीम भेद है, ये खुदा के नाम को एक अजीम जलाल है जो खुदा ऐसे काम करता है कि ना सिर्फ एक बेटी अपने आप को पेश करती है, बल्कि फिर पूरा घराना खुदा का हो जाता है और खुदा की हमद और सताइश करता है, और इस बात पर अतलाता है और इस बात पर फख्र भी करता है कि हमारी औलाद से खुदा ने हमारी बेटी को या हमारे बेटे को चुना है। आज की इबादत के दो मौज़ूआत हैं। एक तो आज पाक मुकद्दस कलीसिया मुकद्दसा मरियम की ईद मनाती है, रूज़ मरियम, मुकद्दसा मरियम का आसमान पर जाना, और दूसरा कि हम आज की इस खुशियों भरी और शादमानियों भरी इस पाक इबादत में शामिल हैं, जहाँ एक बेटी जो है अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करती है। चंद बातें मैं रूज़ मरियम पे करना चाहता हूँ, और ये पाक मुकद्दस कलीसिया के डॉगमास में से एक डॉगमा है, अकीदों में से एक अकीदा जो मुकद्दसा मरियम के मुतालिक
پاک مقدس کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھائی گئی. کتنے ہی گیت ہیں مقدسہ مریم کے جو اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، جو مقدسہ مریم کی اس عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اس زمین سے آسمان پر اٹھائی گئی ہے. کئی دفعہ ہم اس بات پر سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے کلام مقدس سے، کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے جہاں پر یہ لکھا گیا ہو کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھائی گئی ہے. اس بات کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں چند لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، کہ ہم ایسٹر کے بعد 40 دن کے بعد ایک عید مناتے ہیں، اور وہ عید کون سی ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید. اچھا، یسوع مسیح بھی زندہ روح اور بدن سمیت آسمان پر اٹھایا گیا. رسولوں کے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ شاگرد اسے آسمان پر جاتا دیکھتے تھے، اور پھر فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے جلیلی مردوں، جس یسوع کو تم آسمان پر جاتا تاکتے ہو وہ دوبارہ زمین پر واپس آئے گا. اچھا، یسوع مسیح روح کے ساتھ اترا تھا. جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا تھا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. وہ جسم لے کر آسمان سے نہیں اترا تھا، لیکن جسم لے کر اس زمین سے آسمان پر ضرور گیا تھا. روح لے کر اس زمین پر اترا تھا، اور مقدسہ مریم کے پیٹ میں، اس کے بدن میں اس نے جو ہے پرورش پائی تھی، اس نے جسم حاصل کیا تھا اور کلمہ مجسم ہوا تھا اور ہمارے درمیان رہا تھا. میں اس کا تعلق جو ہے خدا یسوع مسیح کی اسینشن کے ساتھ دیکھتا ہوں. اچھا، اس میں فرق ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی طاقت اور قدرت سے آسمان پر اٹھائے گئے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور کامل خدا تھا، قدرت والا تھا. وہ اپنی طاقت اور قوت سے آسمان پر اٹھایا گیا. لیکن مقدسہ مریم خدا کے فضل سے آسمان پر اٹھائی گئی، خدا کی طاقت اور قدرت سے آسمان پر اٹھائی گئی. اب جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھا، اسے بدن اور روح سمیت جاتے دیکھا، اور وہ بدن جو مقدسہ مریم کے بدن کا حصہ تھا، وہ بدن جو کبھی مقدسہ مریم کے بدن میں متحمل ہوا تھا، وہ بدن جو مقدسہ مریم کے جسم میں ٹھہرا، قیام کیا، تربیت پائی، پرورش پائی، یہ وہی بدن تھا جو آسمان پر بدن اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اور کلیسیا کے مقدسین کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بدن آسمان پر چلا جائے اور دوسرا بدن اس زمین کی موسیقی کا حصہ بن جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا. اور پاک کلام بھی اور ہمارے جو مثل ہے آج کا جو پریفس ہے اس میں ہم خاص طور پر اس بات پر غور کریں گے کہ خدا نہیں چاہتا تھا، خدا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کی عزیز والدہ کا بدن اس زمین کی بوسیدگی اور سڑن کا حصہ بنتا اور وہ اس خواب کا حصہ بنتا. اس لیے یہ وہی بدن جو ہے یہ آسمان پر خدا کے رحم سے، خدا کے فضل سے اٹھا لیا گیا. اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں مقدسہ مریم کی اس عظیم ہستی کے لیے جسے خدا نے یہ شرف بخشا، یہ مقام بخشا کہ خدا جو ہے اسے یہ اعلیٰ رتبہ اور مقام عطا کرتا ہے. عروج مریم کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مقدسہ مریم کے نقشے قدم پر چلیں. اب میں بات کرتا ہوں آج کے اس پروکار خوبصورت تقریب کے بارے میں، جہاں ایک بیٹی، ایک نوجوان بہن، ایک نوجوان بیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر سکے، اپنا آپ خدا کی نظر کر سکے اور اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر سکے. کلام مقدس کو پڑھاتے ہوئے مجھے کوئی
14-15 سال ہو گئے سیمنری میں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور سسٹر جی آپ سے بھی کہتا ہوں، جو ہماری سسٹرز اور بنے گی ان سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی چناؤ جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں، اس میں ہماری کوئی خوبی، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہماری کوئی صلاحیت، کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا چناؤ ہے کہ خدا چنتا ہے، خدا بلا لیتا ہے، کس حالت میں بلاتا ہے، کس گھر سے بلاتا ہے، کس خاندان سے بلاتا ہے، کس برادری سے بلاتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا جس پر نظر کرتا ہے، جس پر نگاہ کرتا ہے، خدا اسے بلا لیتا ہے۔ تو بلانے کا اختیار خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی جتنے بھی سسٹر سے بات ہے، جتنے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو خدا کی نظر کرتے ہیں، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہمیں واقعی ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھا کر کس مقام تک پہنچا دیا۔ یہ خداوند کی برکت ہے، یہ خداوند کا ہاتھ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح اس بات پر پھر زور دے کر کہتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور مقرر کیا ہے۔ یہ چناؤ تمہارا نہیں تھا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اب میں نے فیصلہ کیا تھا، یا میں نے کسی سسٹر کو دیکھا تھا، یا میں نے کسی فادر کو دیکھا تھا، تو وہ فیصلہ بھی، وہ خیال بھی، وہ سوچ بھی، وہ جذبہ بھی، وہ خدا کے روح کے فضل سے ہوا، وہ خدا کی برکت سے ہوا، اور وہ خدا کے رحم سے ہوا۔ اس لیے اس جذبے پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی خدا کی دین تھا، خدا کا رحم تھا، خدا کا فضل تھا کہ خدا نے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا کیا، یہ جذبہ ڈالا، یہ روشنی ڈالی کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی نظر کر سکے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے بلانے میں ایسے مغرور نہ ہوں، گھمنڈ نہ کریں اور اپنے آپ پر اترائے نہ کہ میں خدا کے پیچھے چل رہا ہوں، میں نے بڑی قربانی دے دی ہے جی، اور میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور دختران پلوس کی جو سسٹر سے بات ہے، ان کا مربی جو ہے اور ان کا جو پیٹرن سینٹ ہے وہ مقدس پالوس ہے، اور مقدس پالوس اس کی زندگی کی بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا یسوع مسیح کی پیروی کر سکے۔ لیکن آج میں سسٹر ثنا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں کرنا۔ ہمیں لکھا ہوا ہے ڈرو میں، اور آپ کی جو اس بکلٹ پہ ایک آیت ہے اس میں بھی ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ ڈرنا نہیں، ہمت رکھنی ہے، اور یہ جو جذبہ، یہ جو شوق خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، اس کی آپ نے آبیاری کرنی ہے، اس کو اور پروان چڑھانا ہے، اس کو اور مضبوط کرنا ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کا اختیار جو آپ نے آیت چنی ہے، یہ اس آیت کے جو پس منظر میں اوپر نیچے آیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری آیتیں اسی ایک بات کو بیان کرتی ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے دلیر اور بہادر بن کر خداوند یسوع مسیح کی بیٹی پالوس رسول کی بیٹی بن کر جو ہے یہ خدمت کریں گی اور اپنے آپ کو خداوند میں ثابت قدم رکھیں گی۔ کلام کی بات کی گئی ہے، ایمان کی بات کی گئی ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو نجات کے جو زیور ہے اس سے راستہ کرنے کی بات کی گئی ہے، بے شمار باتیں کی گئی ہیں جو آج آپ نے تلاوت چنی اور جس آیت کا انتخاب کیا، یہ زبردست
اور بڑی پرفضل اور بابرکت تلاوت ہے، بابرکت آیت ہے، جس میں جو ہے خدا کا بندہ وہ اپنے آپ کو پالوس اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میرے لیے طاقت کا باعث کیا ہے؟ میرے لیے طاقت کا باعث مسیح یسوع پر ایمان ہے، میرے لیے طاقت کا باعث خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہیں جن کو میں اپنی زندگی میں اپنا کر آگے بڑھتا ہوں اور ترقی کرتا ہوں اور مضبوطی پاتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ آسان جذبہ نہیں، آسان بات نہیں، اور بے شمار مثالیں کلام مقدس کی ایسی ہیں جہاں بہت سارے نبی بھی جب خدا انہیں بلاتا ہے تو تھوڑے سا انکار کرتے ہیں، تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اور ریلکٹنٹ فیل کرتے ہیں۔ چاہے وہ موسیٰ ہے، موسیٰ ریلکٹنٹ ہے، میں بول نہیں سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا۔ خدا کہتا نہیں، میں ہارون کو تیرے ساتھ کروں جی۔ اور پھر ارمیا کو کہا، اور اس نے کہا تو میں تو لڑکا ہوں، بولنا نہیں جانتا۔ ایک ریلکٹنسی اس نے، ایک ہچکچاہٹ جو ہے خدا کے سامنے پیش کی، میں نہیں بول نہیں سکتا، میں کیسے کروں گا؟ مت کہہ کہ میں لڑکا ہوں، جو تجھے کہنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، جہاں تو کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اچھا، شاعر نبی کو خدا نے جب بلایا تو ایسے ہی ہیکل کا منظر، عبادت گاہ کا منظر تھا، اور شاعر نبی نے کیا بہانہ لگایا کہ خدا میں تو ناپاک ہونٹوں والا ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا مت کہہ کہ تو ناپاک ہونٹوں والا ہے، اور وہاں سے پھر مذبح گاہ سے ایک کوئلہ انگارہ اٹھایا گیا اور خدا نے اس کی زبان کو لگایا اور کہا جہاں تو کہتا تھا کہ تو ناپاک ہونٹوں والا ہے، آج سے میں نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مت مانو، اس لیے کبھی بھی دل میں یہ خیال مت کریں کہ میں نہیں کر سکتا، یا مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، یا میں کمزور ہوں۔ ہاں، ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کو ماننا، تسلیم کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اس بات پر بھی یقین رکھنا کہ خدا کمزوروں کو ہمیشہ طاقت اور قوت دیتا ہے، اور پالوس رسول تو کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آخری بات پالوس رسول کے تبدیلی کی بات ہے، اور یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے، اور اس کی جو سب سے دلکش خوبصورت بات جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی گہرائی ہے اس میں، جب حنانیہ کو کہا کہ بھئی وہ شاؤل ترسوسی سے جا کے مل لیں، تو اور پھر خدا نے کہا کہ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ خدا نے کہا، اور اس نے کہا کہ خدا وہ تو تیرے لوگوں کو مارتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، تو یہ کیسے؟ لیکن خدا نے کہا کہ لیکن وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے بتا دوں گا، غور طلب بات، کہ میں اسے بتا دوں گا کہ میری خاطر تجھے کس قدر اذیت اور مصیبت سہنی پڑے گی۔ لو جی، پہلا تحفہ پالوس رسول کو یہ ملا، پہلی نعمت، پہلی برکت، پہلا گفٹ پالوس رسول کو یہ ملا تھا کہ میں تجھے بتا دوں گا کہ میری خاطر تجھے کتنا ظلم و ستم سہنا پڑے گا، کتنا درد سہنا پڑے گا، کتنی اذیت سہنی پڑے گی، کتنی مصیبت سہنی پڑے گی۔ آج ہم خوشی خوشی سے آتے ہیں فادر بننے کے لیے، سسٹر بننے کے لیے، شاید ہم خیال کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی ہوگی، ہاں جی، اور بہت اچھی جاؤ جلال کی زندگی ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ اس زندگی میں پہلی شرط یہ ہے، پہلا وعدہ یہ ہے، میں تجھے بتا دوں گا کہ میری خاطر تجھے کتنا دکھ، اذیت، مصیبت سہنی پڑے گی۔ پیاری بہن، یہ زندگی آسان نہیں ہے، اور کوئی بھی زندگی آسان نہیں ہے، چاہے ہم خاندانی زندگی گزارتے ہیں، چاہے ہم راہبانہ زندگی گزارتے ہیں، چاہے ہم کہنانہ زندگی گزارتے ہیں، اور خصوصی طور پر
یہ جو ریلیجس لائف ہے یہ زندگی آسان نہیں ہے، لیکن یہ آسان ہو سکتی ہے جب آپ ثابت قدم رہیں گے، جب آپ اپنی دعا میں مسلسل خدا سے مدد مانگتی رہیں گے، جب آپ کا تعلق خدا سے مسلسل لگاتار قائم رہے گا۔ اور یسوع مسیح نے ہمیشہ کہا کہ کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ خود انکاری کرے اور کیا کرے؟ اپنی صلیب اٹھائے۔ اچھا، صلیب اٹھانا صلیب اٹھانا آسان نہیں ہے۔ اگر تو یہ مجبور ہو کر، مجبوری کے ساتھ، اور بس کہ سپیریئر نے کہہ دیا ہے اور بڑی سسٹم نے کہہ دیا ہے تو کرنا ہے، مجبور ہو کر جب صلیب اٹھائی جائے گی تو صلیب کبھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ صلیب اتنی بھاری ہو جائے گی کہ آپ اٹھا نہیں پائیں گے، لیکن اگر خوشی سے اٹھائیں گے تو آپ اسی صلیب کو اٹھا کر وہ ایک کلوری پر جا کر پڑیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ جب آپ خوشی سے، جب آپ اسے پیار سے اٹھائیں گے، جب یسوع کی صلیب سے پیار کریں گے اور اسے خوشی سے قبول کریں گے تو پھر کلوری کا راستہ آسان ہوگا۔ لیکن اگر مجبور ہو کے اٹھائیں گے تو پھر یہ صلیب اتنی بھاری ہو جائے گی کہ آپ سے اٹھائی نہ جائے گی اور آپ جو ہے زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو نا امید نہیں کر رہا، ہمت دے رہا اور حوصلہ دے رہا اور آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھ رہا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کی صلیب اگر خوشی سے اٹھاتے ہیں اور خوشی سے قبول کرتے ہیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور اس طرح سے خدا کا نام اور جلال پائے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے، آپ ہمیشہ مقدس پولس رسول کی جو روحانیت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتی رہیں۔ اور یہاں انٹروڈکشن میں بتایا جا رہا تھا کہ دختران پولس کی سسٹر جو ہے وہ ابلاغ کے ذریعہ سے خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلا ابلاغ کیا ہے؟ سب سے پہلا ابلاغ ہمارے اپنے ذات ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا بول چال ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے رویے ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارے جذبے ہیں۔ یہ سب سے بیسٹ کمیونیکیشن ہے، یہ سب سے مؤثر کمیونیکیشن ہے، یہ سب سے بیسٹ اور منفرد کمیونیکیشن اور ابلاغ ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں یہ ابلاغ ہوگا تو دیکھیں کتنے لوگ خدا یسوع مسیح کی زندگی سے متاثر ہوں گے۔ مسیح خدا کی